قرآن پاک موجود ہوئے، حدیث مصطفیٰ دی تعلیمات موجود ہون اور صحابہ کرام اہل بیت طہار رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں دی سیرت طیبہ موجود ہوئے جنہ تو بندہ سن کے سکھ کے منزل مقصود تے پہنچ سکتا ہے، تے پھر بھی بندہ قرآن اور حدیث اور صحابہ دیاں زندگیاں انہاں دی سیرت دے موجود ہوندیاں بندہ اگر گمراہ ہو جائے، اگر بندہ فتنیاں دے اندر مبتلا ہو جائے، بندہ آزمائش دے اندر مبتلا ہو جائے، بندہ گمراہی دا راستہ اختیار کر لوے، بندہ بے دین ہو جائے، صحابہ اہل بیت طہار دا گستاخ اور منکر ہو جائے اور گمراہی والا راستہ اختیار کر کے اس دنیا فانی تو چلا جائے، پھر اس بندے دی بدبختی سمجھی جاندی ہے، پھر وہ بندے دی نالائکی سمجھی جاندی ہے۔ کیوں؟ قرآن اور حدیث دے ہوندیاں اگر وہ بندہ کامیابی والا راستہ اور صحابہ دی زندگیاں دا مطالعہ کر کے کامیاب ہو جائے، وہ بندہ خوش بخت ہے۔ اور اس چیزاں دے ہون دے باوجود بندہ قرآن دا انکار کر دیا یا گمراہ ہو جائے تو پھر اس بندے دی بدبختی ہے، نالائکی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے ظہری وصال تو بعد 12 سال حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخین کریمین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مشیر خاص دے طور دے حضرت عثمان غنی نے خدمات سر انجام دیتی ہیں۔ 12 سال آپ دے حضرت عثمان غنی مشیر رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، اور انہاں تو بعد پھر 12 سال دا عرصہ آپ تیسرے خلیفہ دے عہدہ دے ہوتے آپ فائز رہے، 12 سال آپ نے خلافت فرمائی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان اور عظمت عطا فرمائی۔ اپنے دور خلافت دے اندر کئی علاقے اندر آپ نے فتوحات فرمائیاں اور قرآن پاک نو آپ نے جمع فرمایا اور بحری راستیاں دے ذریعے آپ نے اور کئی کارنامے سر انجام دیتے۔ اپنی زندگی دے اندر بالآخر 82 سال عمر گزار کے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام دے طرفوں گھردہ انہاں محاصرہ کر کے قاتلانہ حملے تو بعد جمعے دے دن روزے دی حالت دے اندر قرآن دی تلاوت کر دیا ہویا اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی نو جامع شہادت عطا فرمایا۔ ایسے دور دے اندر، ایسے عالم دے اندر جدو ہر طرف جہلیت ہے، کفر ہے، بے حیائی ہے، بدکاری ہے، بد اخلاقی ہے، اس دور دے اندر حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے 34 سال ایسے دور دے اندر گزارے، اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی فرماندے نے فواللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا فی اسلام قط۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے اللہ دی قسم ہے میں پہلے 34 سال دور جہلیت کے اندر گزارے نے، نہ ہی میں دور جہلیت بدکاری کیتی ہے تے نہ ہی اسلام قبول کرن تو بعد میرے کردار تے کوئی بدکاری آ رہا دھپا لگا ہے۔ دوسرا جملہ آپ نے فرمایا وَلَا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، آپ نے فرمایا نہ ہی میں دور جہلیت دے اندر کسے نو نہ حق قتل کیتا ہے اور نہ ہی اسلام قبول کرن تو بعد میں کسے دا نہ حق قتل کیتا ہے۔ تیسرا جملہ آپ نے فرمایا ما تغنیتو ولا تمنیتو، آپ نے فرمایا میں دور جہلیت دے اندر 34 سال جڑے گزارے میں انہاں 34 سالان دے اندر نہ ہی اسلام قبول کرن تو پہلے گانا گایا ہے اور نہ ہی اسلام قبول کرن تو بعد گانا گایا ہے۔ ولا تمنیتو، نہ میں پہلے جھوٹ بولے نہ میں کلمہ پڑھن تو بعد جھوٹ بولے۔ اور چوتھی جملہ آپ نے فرمایا ولا شربت خمرا فی جاہلیت ولا اسلام۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا رب دی قسم ہے جن دے قبضہ قدرت میری جان ہے میں نہ ہی اسلام قبول کرن تو پہلے شراب پیتی ہے نہ ہی اسلام قبول کرن تو بعد شراب پیتی ہے۔ حالانکہ اس وقت شراب پینا منع نہیں سی، لیکن ناپسندیدہ عمل تے ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن تو ہی حیادار پیدا فرمایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہی جدوں فرمایا ہے
اس وقت ہی آپ اللہ تعالیٰ نے با حیا فرمایا ہے، حیا دی دولت نال نوازیا ہے۔ اور آپ نے پھر جملہ بولیا وَلَا مَسِسْتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا جدو میں اپنے محبوب علیہ السلام دی بیعت کیتی ہے نا تو میں اپنا سجا ہاتھ حضور دے ہاتھ دے اتے رکھ کے بیعت کیتی، کہ آپ نے فرمایا جدو دا میرا اے ہاتھ حضور دے ید اللہ ورگے گورے گورے ہتھاں دے نال مس ہویا ہے نا، اس تو بعد میں اپنے اس ہاتھ نو اپنی شرمگاہ نال چھویا مس نہیں کیتا۔ وجہ کیے جیڑا ہاتھ حضور دے ہتھاں نال لگ جائے میں اس ہاتھ نو دوبارہ نامناسب جگہ پہ مس نہیں کرنا دوبارہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا یا رسول اللہ چرچا تیرا۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ مٹی میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد معزز محتشم سامعین و حاضرین، اگر رات اندھیری ہوئے، کوئی راہ دسن والا نہ ہوئے، تے بندہ راہ بھول جائے، یہ کوئی حیرانگی والی گل نہیں۔ بندہ حیران نہیں ہوتا، وہ گل نو سمجھدا ہے کہ معاملے اس طرح دا ہے، رات بھی اندھیری ہے، بندہ راستے تو واقف بھی نہیں، راہ دسن والا بھی کوئی نہیں، تو بندہ راہ بھول گیا ہے، کوئی ایڈی پریشانی نہیں۔ لیکن اگر راستہ دسن دے ماہر موجود ہون، روشنی بھی ہوئے، چاندی چاندنی بھی ہوئے،
روشنی دے اندر راستہ دسن دے ماہر لوگ موجود ہون پھر بھی راہی بھول جائے تو پھر ان دی نالائکی سمجھی جاندی ہے، پھر ان دی عدم توجہ اور بے دھیانی سمجھی جاندی ہے۔ ان لوگ کہندے نے کہ یار جی راہ دسن والا کوئی نہ ہوندا تے پھر تے تینوں راستہ تو بھول جاندوں تے گل سمجھ آندی ہے، یا اندھیرا ہوندا رات اندھیری ہوندی راہ دسن والا کوئی نہ ہوندا تینوں راہ دا نام پتہ ہوندا پھر تو راہ تو بھول جاندوں غلط راستے تے چل پوندوں تے گل کو سمجھ آندی ہے۔ جدو چند چاندنی موجود ہے، راہ جانن والے موجود نے، راہ دسن والے موجود نے، تے پھر تو اگر بھول جائیں تے پھر یہ گل سمجھ نہیں آتی کہ روشنی بھی ہے، راواں دے ماہر لوگ بھی موجود نے، تو اگر پوچھنا چاہے تینوں دس بھی سکتے ہیں، پھر تو غلط راستہ اختیار کیویں کر سکنا ہے، پھر تو کیویں بھول سکنا ہے۔ تے پیارے بھائیو، اج اسلام دا آفتاب چمک دمک رہے، اسلام دا سورج روشن ہے، اپنی پوری طاقت دے نال چمک رہے اور راستے دی رہنمائی لین واسطے رب دا قرآن اور حضور علیہ السلام دا فرمان موجود ہے، اور راواں دی دسن والے منزل مقصود تے پہنچان والے او حضور علیہ السلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود نے، جنہ حضور علیہ السلام دے دسے ہوئے راہ تے چلدے پے نے، اونا دی زندگی اونا دی سیرت تو بھی اسی فائدہ حاصل کردے ہوئے اپنی منزل مقصود تے پہنچ سکنے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود قرآن پاک موجود ہوئے، حدیث مصطفیٰ دی تعلیمات موجود ہون اور صحابہ کرام اہل بیت طہار رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں دی سیرت طیبہ موجود ہوئے، جنہ تو بندہ سن کے سکھ کے منزل مقصود تے پہنچ سکتا ہے، تے پھر بھی بندہ قرآن اور حدیث اور صحابہ دیاں زندگیاں انہاں دی سیرت دے موجود ہوندیاں بندہ اگر گمراہ ہو جائے، اگر بندہ فتنیاں دے اندر مبتلا ہو جائے، بندہ آزمائش دے اندر مبتلا ہو جائے، بندہ گمراہی دا راستہ اختیار کر لوے، بندہ بے دین ہو جائے، صحابہ والے بیت طہار دا گستاخ اور منکر ہو جائے اور گمراہی والا راستہ اختیار کر کے اس دنیا فانی تو چلا جائے، پھر اس بندے دی بدبختی سمجھی جاندی ہے، پھر وہ بندے دی نالائکی سمجھی جاندی ہے۔ کیوں؟ قرآن اور حدیث تے ہوندیاں اگر وہ بندہ کامیابی والا راستہ اور صحابہ دی زندگیاں دا مطالعہ کر کے کامیاب ہو جائے، وہ بندہ خوش بخت ہے، اور اس چیزاں دے ہون دے باوجود بندہ قرآن دا انکار کردے آیا گمراہ ہو جائے تو پھر اس بندے دی بدبختی ہے، نالائکی ہے۔ پیارے بھائیو، آج ذوالحج شریف دی 16 تاریخ ہے، اس مہینے دی 18 تاریخ نو 18 ذوالحج شریف جامع القرآن خلیفہ ثالث امیر المؤمنین پیکر حیا ابو عبداللہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین، آپ دا یوم شہادت ہے 18 ذوالحج شریف۔ 2 دن بعد اس مہینے دی جی تاریخ 18 آوے گی، اس میں وہ دن آپ دا یوم شہادت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایسی ہستی نے کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا نا، تو آپ دے اعلان نبوت فرمان تو کچھ دیری بعد حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 34 سال دی عمر دے اندر کلمہ پڑھ کے حضور دے مسلمان ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 34 سال سے جس وقت آپ نے کلمہ پڑھیا اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، تاریخ انسانیت کے اندر آپ کو ایک امتیازی وقار ملے ہے، امتیازی شان ملی، یعنی
حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک اور اج تو لے کے قیامت تک جڑی ایک عظمت اور شان حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو ملیے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیے، وہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک کسی اور بندے نو نہ ملیے، نہ مل سکتی ہے جڑی شان اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی نو عطا فرمائیے۔ توجہ ہے؟ بولیا سبحان اللہ۔ سون آستے سے گھر ہوندہ ہے، مسجد سون آستے سے نہ آوی تو دب کے بولو سبحان اللہ۔ مسجد اندر چوکس ہو کے بیٹھو، دھیان نال توجہ نال سماعت کرو، رب تعالیٰ دے پیارے محبوب دے محبوباں دا ذکر ہوئے تو سستی دا مظاہرہ نہیں کری دا، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نو جڑی ایک شان ملی ہے نا، آپ دیاں بڑیاں شاناں نے، لیکن ایک جڑا آپ نو امتیازی وقار ملے ہے، وہ تاریخ انسانیت کے اندر اور کسی نو حاصل نہیں ہویا۔ وہ عظمت اور وقار یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے پاک نبی علیہ السلام نے اپنیاں دو شہزادیاں دا یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نکاح فرمایا ہے۔ اس واسطے ہی آپ نو ذو النورین آکھیا جاندہ ہے کہ دو نور والا، دو بولیا جی دو نور والا، اس واسطے ہی آپ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھے جاندے ہیں کہ آپ دے نکاح دے اندر حضور علیہ السلام دیاں دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے، ایک بیٹی دی شادی ہوئی، انہاں دے وصال تو بعد پھر رسول اللہ نے اپنی دوسری بیٹی دا نکاح بھی حضرت عثمان غنی نال فرمایا۔ اور تسی کسی مسجد جاؤ نا، جڑے حضور علیہ السلام اگر نور کہہ دے بھی تو انہوں نے برا لگتا ہے، انہوں دی مسجد چلے جاؤ نا تے دروازے دے اوتے لکھیا ہوتا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ۔ توجہ ہے؟ کہ اگر تسی پوچھو نا قاری صاحب مولوی صاحب تہاڈی مسجد کیڑا ہے نا لکھیا ہے ذو النورین، ایندا کی مطلب ایندا کی مطلب ہے؟ تو وہ تھانو یقیناً دسن گے با اینا حضرت عثمان غنی دے نکاح دے اندر نبی دیاں دو بیٹیاں سن، تو اس واسطے آپ نے لقب ملے ہے ذو النورین کہ دو نور والا، با نبی دیاں دو بیٹیاں یعنی دو نور اللہ نے اپنے نبی دے عثمان غنی نو عطا فرمائے، دو نور۔ تو بندہ ہوتے آرام دے نال بڑے پیار دے نال سکون دے نال پوچھے با مولوی جی جس شخص دے نکاح دے اندر حضور دیاں دو بیٹیاں آ جان انہوں مان لیندے ہو با اے دو نور والا ہے، اے دو نور والا ہے، تے جس نبی دیاں بیٹیاں جن دے نکاح میں جاؤن ان دو نور والا منی بیٹھے ہو، تے جن دی وجہ تو دو نور انہاں نو ملے نے انہاں نے ایک نور والا تے مان لو، انہاں دے نور تو ہی انکار کیتی بیٹھے ہو، او نور علی نور نے تو انہاں دی وجہ تو جنہ دی نسبت حضور دے نال ہوئی ہے رب نے انہاں نو بھی نور علی نور بنا چھڑیا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب غرانہ نور کا، اللہ اکبر۔ اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ آپ ایسی ہستی نے کہ اپنی اہلیہ محترمہ دے نال ہجرت کرن دا بھی اعزاز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اہل بدر دے اندر بھی آپ شامل ہوئے، عشرہ مبشرہ صحابہ، وہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہاں نو حضور علیہ السلام نے دنیا تے ہی ظاہری زندگی دے اندر جنت دا ٹکٹ عطا فرمایا ہے، انہاں دے وچ بھی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ تعالیٰ نے شامل فرمایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو غزوہ ذات الرقاع اور غزوہ غطفان دے سلسلہ دے اندر جہاد واسطے حضور علیہ السلام جا رہے سننا، اس وقت تیرے میرے آقا نے مدینہ منورہ دے اندر اپنا جانشین حضرت عثمان مقرر فرمایا ہے۔
یہ شان بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی نو عطا فرمائی۔ اور بحر روما بڑا مشہور واقعہ تسا سماعت کئی مرتبہ کر چکی ہو، میں صرف اشارہ کرنا چاہنا۔ بحر روما او کنواں جن دے بارے حضور نے فرمایا جیڑا خرید کے دے گا میں ان جنت دا ٹکٹ عطا فرماواں گا۔ اور او غزوہ تبوک دی تیاری ہو رہی سی، آمینہ دے لال نے فرمایا سامان دی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی ایک واری کھڑے ہوئے، دوسری واری اعلان ہویا کھڑے ہوئے، تیسری واری اعلان ہویا کھڑے ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہزاران دی تعداد دے اندر اونٹ اور گھوڑے اور جنگی ساز و سامان حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا کہ سونیا ہے سارا سامان تہاڈی بارگاہ دے اندر عثمان قربان کرن واسطے ریڈی ہو گئے، تیار ہے۔ اس وقت بھی اور مسجد نبوی دی جدوں توسیع کیتی جا رہی ہے تے نال مزید جگہ دی ضرورت پہ گئی۔ مسجد نبوی دی توسیع کرن لگیا، نال مزید جگہ بڑھان دی ضرورت آئی۔ اس جگہ خرید کے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں دیتی بارگاہ رسالے دے اندر تو آمینہ دے لال نے بحر روما دی وقت، آمینہ دے لال نے غزوہ تبوک دی تیاری دے وقت اور مسجد نبوی دی توسیع دے وقت حضور علیہ السلام نے عثمان غنی نو بار بار جنت دا ٹکٹ عطا فرمایا ہے۔ شان بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عطا فرمائی۔ اور وصال نبوی تو بعد جب حضور علیہ السلام ظاہری طور پہ دنیا تو تشریف لے گئے، اس تو بعد 12 سال نبی پاک علیہ السلام دے ظاہری وصال تو بعد 12 سال حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین کریمین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مشیر خاص دے طور دے حضرت عثمان غنی نے خدمات سر انجام دیتی ہیں۔ 12 سال آپ دے حضرت عثمان غنی مشیر رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، اور انہاں تو بعد پھر 12 سال دا عرصہ آپ تیسرے خلیفہ دے عہدہ دے ہوتے آپ فائز رہے، 12 سال آپ نے خلافت فرمائی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان اور عظمت عطا فرمائی۔ اپنے دور خلافت دے اندر کئی علاقے ہیں آپ نے فتوحات فرمائیاں اور قرآن پاک نو آپ نے جمع فرمایا اور بحری راستیاں دے ذریعے آپ نے اور کئی کارنامے سر انجام دیتے۔ اپنی زندگی دے اندر بالآخر 82 سال عمر گزار کے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام دے طرفوں گھر دا انہاں محاصرہ کر کے قاتلانہ حملے تو بعد جمعے دے دن روزے دی حالت دے اندر قرآن دی تلاوت کر دیا ہویا اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی نو جامع شہادت عطا فرمایا۔ 82 سال عمر تو بعد قرآن پاک دی تلاوت فرما رہے ہیں، روزے دی حالت ہے، جمعہ دا دن ہے، اس وقت آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ پیارے بھائیو، حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتاں شاناں عطا فرمائیاں۔ ایک آپ دی خوبی نمایاں ہے بہت زیادہ، وہ ہے شرم و حیا کہ یہ بولے جی جیڑی آپ دی نمایاں خوبی اللہ تعالیٰ نے آپ نو عطا فرمائی، شرم و حیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا پتہ کینوں کہندے نے؟ حیا کہندے نے جڑا بندہ گناہ نہ کردا ہوئے، گناہ تے دل نہ کردا ہوئے اور جندہ جو حق ہوئے ان دا حق پورا دیندا ہوئے، اس بندے نو کہندے نے حیا دار، جن دے اندر وصف پایا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ دی حیات عالم وگ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور علیہ السلام نے چونکہ 4 صاحبزادیاں نے اور آپ دی جڑی صاحبزادی حضرت عثمان غنی دے نکاح دے اندر ہے نا، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے حضور علیہ السلام نے کی فرمایا یا بنیاتو احسنی الى ابی عبداللہ فإنہو اشبہ اصحابی خلقا، آپ نے فرمایا اے میری بیٹی میرے ابو عبداللہ عثمان بن عفان دے نال چنگا سلوک کریں،
کیوں؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ أَشْبَهُ أَصْحَابِي خُلُقًا، میرے صحابہ دے وچوں جنہاں دا اخلاق میرے اخلاق دے زیادہ قریب ہے، انہاں دے وچ اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی نو بھی شامل فرمایا ہے۔ آپ دے حیات عالم ہے، اور آپ نے کلمہ پڑھے 34 سال دی عمر ہے۔ توجہ ہے؟ کتنی عمر ہے؟ 34 سال آپ دی عمر سی جس وقت اعلان نبوت ہویا، تو پھر آپ نے بعد کلمہ پڑھیا تو آپ مسلمان ہوئے، اور کلمہ تے پڑھیا 34 سالاں تو بعد، تے 34 سال جڑے پہلے سن نا، ہر طرف کفر، جہالت، بے حیائی، بد اخلاقی چھائی ہوئی سی۔ ایسے دور دے اندر، ایسے عالم دے اندر جدو ہر طرف جہلیت ہے، کفر ہے، بے حیائی ہے، بدکاری ہے، بد اخلاقی ہے، اس دور دے اندر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے 34 سال ایسے دور دے اندر گزارے۔ اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے فواللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا فی اسلام قط۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے اللہ دی قسم ہے میں پہلے 34 سال دور جہلیت کے اندر گزارے نے، نہ ہی میں دور جہلیت بدکاری کیتی ہے، تے نہ ہی اسلام قبول کرن تو بعد میرے کردار تے کوئی بدکاری آ رہا دھبا لگا ہے۔ دوسرا جملہ آپ نے فرمایا وَلَا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، آپ نے فرمایا نہ ہی میں دور جہلیت دے اندر کسے نو نہ حق قتل کیتا ہے، اور نہ ہی اسلام قبول کرن تو بعد میں کسے دا نہ حق قتل کیتا ہے۔ تیسرا جملہ آپ نے فرمایا ما تغنیتو ولا تمنیتو، آپ نے فرمایا میں دور جہلیت دے اندر 34 سال جڑے گزارے، میں انہاں 34 سالان دے اندر نہ ہی اسلام قبول کرن تو پہلے گانا گایا ہے، اور نہ ہی اسلام قبول کرن تو بعد گانا گایا ہے۔ ولا تمنیتو، نہ میں پہلے جھوٹ بولے، نہ میں کلمہ پڑھن تو بعد جھوٹ بولے، اور چوتھی جملہ آپ نے فرمایا ولا شربت خمرا فی جاہلیت ولا اسلام۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا رب دی قسم ہے جن دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، میں نہ ہی اسلام قبول کرن تو پہلے شراب پیتی ہے، نہ ہی اسلام قبول کرن تو بعد شراب پیتی ہے۔ حالانکہ اس وقت شراب پینا منع نہیں سی، لیکن ناپسندیدہ عمل تے ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن تو ہی حیادار پیدا فرمایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہی جدو فرمایا ہے اس وقت ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے با حیا فرمایا ہے، حیا دی دولت نال نوازے ہے۔ اور آپ نے پھر جملہ بولیا ولا مسست ذکری بیمینی منذ بایعت بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا جدو میں اپنے محبوب علیہ السلام دی بیعت کیتی ہے نا، تو میں اپنا سجا ہاتھ حضور دے ہاتھ دے اتے رکھ کے بیعت کیتی، تو آپ نے فرمایا جدو دا میرا اے ہاتھ حضور دے ید اللہ ورگے گورے گورے ہتھاں دے نال مس ہویا ہے نا، اس تو بعد میں اپنے اس ہاتھ نو اپنی شرمگاہ نال چھویا مس نہیں کیتا۔ وجہ کیے جیڑا ہاتھ حضور دے ہتھاں نال لگ جائے، میں اس ہاتھ نو دوبارہ نامناسب جگہ پہ مس نہیں کرنا گوارا سکتا۔